اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے اور عزیز بھائیوں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ نمبر 2 پر میں تمام ذمہ داران اور اس پروگرام کو سجانے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ مجلس بہت مبارک مجلس ہے۔ یہاں پر علماء اکرام کے بیانات ہوں گے۔ حضرت مولانا عارف صاحب بیان فرمائیں گے، حضرت مولانا صفی اللہ صاحب کا بیان ہوگا، حضرت مولانا ثاقب صاحب کا بیان ہوگا، اور سب سے بڑی بات میں کہوں تو ہم سب کے مشفق اور مربی اور للاکثر حکم الکل کے تحت کہوں کہ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور جتنے آنے والے ہیں، ہم سب کے پیر اور مربی اور مرشد حضرت قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان اور ان کی نصیحتیں اور ان کی مواعظ سننے کا ہمیں موقع ملے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنی طاقت کا مظاہرہ فرمایا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اگر یہ مطلب ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے تو میرے عزیزوں ہمارا کام بن جائے گا۔ اس لیے کہ جب انسان کے پاس علم ہوگا، انسان کے پاس معرفت ہوگی، تو انسان کے پاس محبت ہوگی، عمل کرنے کو دل چاہے گا، انسان کی خواہش پیدا ہوگی کہ وہ اچھا عمل کرے۔ انسان کے دل میں جب معرفت خدا بندی ہوگی تو انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی معرفت ہوگی تو گویا اللہ کی محبت بھی ہوگی اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف بھی ہوگا۔ اور انسان جو عمل کرتا ہے وہ 2 ہی وجہ سے کرتا ہے، یا تو محبت کی وجہ سے کرتا ہے، یا تو شوق کی وجہ سے کرتا ہے، یا پھر ڈر اور خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو ہم اس آیت سے یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی ذات کتنی عالی شان ذات ہے، اللہ کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے، تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بھی آئے اور اللہ کا خوف بھی آئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، آسمان اور زمین ایک ساتھ ملے ہوئے تھے، آسمان اور زمین دونوں چپکے ہوئے تھے، لیکن میری طاقت اور میری قوت یہ ہے کہ میں نے ان کو حکم فرمایا، میں نے ان کو آرڈر کیا، میں نے ان سے عرض کیا اور میں نے ان کو حکم دیا، تو آسمان اور زمین دونوں الگ الگ ہو گئے۔ اللہ نے 7 آسمان بنا دیے، اللہ نے 7 زمین بنا دی۔ میرے عزیز بھائیوں، آسمان اور زمین اس طرح ملے ہوئے، اس طرح تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آسمان اور زمین تم الگ الگ ہو جاؤ، آسمان الگ ہو گئے، زمین الگ ہو گئی۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے اس کے بعد 7 آسمان بنا دیے اور 7 زمین بنا دی، ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، آسمان اور زمین اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہیں، کتنی بڑی مخلوق ہیں کہ انسان اگر آسمان اور زمین میں غور کرے تو اللہ کی الوہیت اور اللہ کی توحید کا قائل ہو جائے۔
ہم ایک چھوٹا سا مکان بناتے ہیں، عمارت بناتے ہیں، کتنی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، اور وہ بھی ناقص ہوتے ہیں، ختم ہونے والے ہوتے ہیں، فنا ہونے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی طاقت اور قوت ہے، اللہ کی قوت ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی۔ آسمان کے اندر اللہ رب العزت نے چمکتے اور دھمکتے ستاروں کو پیدا فرمایا، چمکتے ہوئے چاند کو پیدا فرمایا، چمکتے ہوئے سورج کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے زمین کو الگ کرنے کے بعد میں زمین کو آرڈر دیا، زمین کو حکم کیا کہ اے زمین پانی کے چشمے جاری کر دے، اے زمین تو پانی نکالنا شروع کر دے۔ نہریں اور ندیاں بنا دی، دریا اور سمندر بنا دیے۔ یہ کون بناتا ہے؟ کس نے بنایا؟ میرے عزیز بھائیوں، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو ہمیں یہی جواب ملتا ہے، یہ سب کچھ بنانے والا اور سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی طاقت کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اتنی بڑی مخلوق کو پیدا فرمائے۔ میرے عزیزوں، آپ اس آیت کے ساتھ دوسری آیت ایک ملائیں۔ یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، جس میں اللہ نے چاند بھی بنایا، سورج اور ستارے بھی بنائے، اللہ نے زمین کو بنایا، بل کھاتی ہوئی ندیاں، بہتے ہوئے دریا اور سمندر پیدا کیے۔ اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر میری طاقت کا اندازہ تم کو کرنا ہے، میری طاقت کو دیکھنا ہے، تو آسمان کے بنانے پر غور کرو، زمین میں غور کرو، اور اگر میری طاقت اور قوت کو دیکھنا ہے تو قیامت کے دن میں غور کرو۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اسی آسمان کو حکم فرمائے گا، اللہ اسی زمین کو حکم فرمائے گا۔ اور میرے عزیزو، قرآن کہتا ہے کہ ہم آسمان اور زمین کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح ایک لکھنے والا اپنے رجسٹر اور اپنی کاپی کو لپیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ جیسے آدمی لکھتا ہے، ابھی تو ماشاءاللہ مجلد کاپی آ گئی ہے جن کے دونوں طرف پٹھے ہوتے ہیں، گتے ہوتے ہیں، اور بیچ میں کاغذات ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو کاپیاں ہوتی تھیں، اور آج بھی کچھ کاپیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں اس طرح کے ٹائٹ اور مضبوط گتے اور پٹھے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ کاغذات کا ایک جتھا ہوتا تھا، اور کاغذات کو آدمی لکھنے کے بعد میں، ان کو مکمل کرنے کے بعد میں ان کاغذات کو لپیٹ دیتا تھا، راؤنڈ کر دیتا تھا، اور اس کے بعد ایک رسی سے ان کو باندھ کر سائڈ میں رکھ دیتا تھا۔ یہی اس کی فائل ہوتی تھی، یہی اس کا رجسٹر ہوتا تھا، یہی اس کی کاپی اور کتاب ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے انسانوں سے یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ ہم آسمان اور زمین کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح ایک لکھنے والا اپنے کاغذات کو لپیٹ کر سائڈ میں رکھ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آسمان کو پیدا کرنا کتنی بڑی طاقت، زمین کو پیدا کرنا کتنی بڑی طاقت ہے، اور آسمان کو پھر واپس ختم کر دینا، یہ چاند، ستارے، زمین، یہ پہاڑ سب ختم کر دینا، اللہ کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے۔ تو اب بتاؤ، جس اللہ کے پاس اتنی بڑی طاقت ہو، اتنی بڑی قوت ہو، جس کی طاقت سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں، جس کی قوت سے بڑھ کر کسی کی قوت نہیں، اللہ کے پاس طاقت لامحدود ہے، اللہ کے پاس قوت لامحدود ہے، تو بتاؤ اس اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ اس اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اللہ سے محبت دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو، انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ اللہ کا شوق دل میں ہو، اللہ سے محبت دل میں ہو، اللہ کے نبی سے محبت دل میں ہو، انسان شوق میں اعمال کرے گا اور خوف ہوگا تو برائیوں سے بچے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور ایک ایمان والے کی علامت ہے، اگر اس کے دل میں ایمان ہے، اگر گناہ کی طرف اس کا قدم اٹھتا ہے تو قدم اٹھتے وقت اس کے دل میں خوف خداوندی آئے تو سمجھ لو اس کے دل میں ایمان ہے۔ اور نعوذ باللہ، اگر گناہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے،
کر رہا ہے، اسی کے علم میں ہے، کوئی ذات حساب لینے والی بیٹھی ہے، لیکن اس کا قدم گناہ سے نہیں رکتا ہے، میرے بھائیوں اپنے ایمان پر خیر منانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور زمانہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بہت عبادت گزار تھا، رات دن اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ سے ڈرتا تھا، اللہ کا خوف دل میں تھا۔ جب مسجد میں جاتا تو میرے عزیز بھائیوں کسی لڑکی کے اوپر نگاہ پڑ گئی، اور کسی خوبصورت لڑکی کی اس نوجوان کے اوپر نگاہ پڑ گئی۔ یہ لڑکی اس نوجوان کو، جس کے دل میں خوف خدا ہے، اگر خوف خدا ہوگا تو انسان گناہ سے ضرور بچ جائے گا، اس نوجوان کو جب بھی دیکھتی اپنی طرف اس کو مائل کرتی ہے۔ میرے عزیزو، دنیا کے اندر ہر راستے پر، ہر چوراہے پر، ہر نکڑ پر، ہر محلے میں گناہ کے داعی موجود ہیں، گناہ کی طرف بلانے والی چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ لڑکیوں کی شکل میں ہو، مستورات کی شکل میں ہو، سنیما کی شکل میں ہو، موبائل ہمارے جیب میں ہے، موبائل کی شکل میں ہو۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو میرے عزیزوں ہم گناہوں سے بچیں گے، اگر اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے تو ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں ضرور لانا چاہیے۔ وہ جوان تھا، وہ جوان جب بھی جاتا وہ عورت اس کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے، اپنی طرف بلاتی ہے۔ میرے عزیزو، اس جوان کے دل میں بھی خیال آ گیا، اس جوان کے دل میں بھی خیال آیا کہ میں بھی چاہوں کہ اس کے ساتھ محبت کروں، میں بھی اس کے ساتھ عشق کروں۔ لیکن قرآن کی ایک آیت اس کے دل میں آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہ آیت اس کے دل میں آئی کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے خوف کرنے والے بندے ہوتے ہیں، اگر دل میں شیطان کے وسوسوں میں سے کوئی وسوسہ ان کے دل میں آ جائے، گناہ کا جذبہ ان کے دل میں آ جائے، تذکروا تو سہم جاتے ہیں۔ اللہ کا خوف ان کو آمادہ کر دیتا ہے اس بات پر کہ وہ گناہوں سے بچیں، گناہ کی طرف نہ جائیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، سمجھداری ان کے پاس ہوتی ہے، اللہ نے عقل سلیم دی ہوتی ہے، ایمان سالم اور ایمان کامل دیا ہے، تو گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس جوان کے سامنے جب قرآن کی یہ آیت آئی، اللہ کا تقوی آیا، اللہ کا ڈر آیا، اللہ کا خوف آیا، فوراً توبہ کی کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا ہے، مجھے یہ خوف ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا حساب دینا ہے، مجھے گناہ نہیں کرنا ہے۔ پیچھے ہٹ گئے، گناہ سے بچ گئے، اللہ نے گناہ سے بچا لیا۔ میرے عزیز بھائیوں، تھوڑے دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تھوڑے دن کے بعد میں انتقال ہو گیا۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور زمانہ ہے۔ باپ کو اطلاع ہوئی، ماں کو اطلاع ہوئی، گھر والے سب افسوس کر رہے ہیں، غم کر رہے ہیں، ہمارا نوجوان بیٹا چلا گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ نماز جنازہ پڑھانے کا مسئلہ ہے، صحابی میں سے کوئی صحابی تھے، صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی تھے، کہا کہ چلو صحابی سے کہ نماز پڑھا دیجئے۔ ساتھیوں نے آپس میں کہا کہ حضرت عمر کو خبر کر دی جائے، امیر المؤمنین ہے، کہا کہ رات کا وقت ہے، حضرت آرام میں ہوں گے، نماز پڑھا دی جائے۔ نماز جنازہ ہوئی، رات میں نماز جنازہ ہوئی، دفن کر دیا گیا۔ کیا کر دیا گیا؟ دفن کر دیا گیا۔ عزیزو، ہم کو بھی جانا ہے، آخرت یاد کریں، آخرت کی فکر کریں، ہم کو بھی قبرستان جانا ہے۔ قبرستان میں دفن کر دیا۔ صبح ہوئی، حضرت عمر فاروق کے پاس میں ان کے والد صاحب گئے، خبر دی صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے، دعا کرنا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ نے ہم کو اطلاع نہیں کی، ہم کو بتایا نہیں؟ کہا کہ رات کا وقت تھا، سوچا کہ آپ کو تکلیف ہوگی، یہ نہیں بتایا، اور جو ہے ہم نے دفن کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ چلو قبرستان چلتے ہیں، چلو قبرستان چلتے ہیں۔ قبرستان گئے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی، قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی، دعا کی ہوگی، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قبر کی طرف متوجہ ہو کر کہا اور قرآن کی آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ یہ آیت قرآن کی حضرت عمر فاروق نے پڑھی، ایسا لگ رہا تھا کہ قرآن جو ہے کوئی عبرت بن کر اترا ہے، سبق بن کر اترا ہے۔ قرآن کے اندر ایک عجیب جاذبیت تھی۔ حضرت عمر فاروق پڑھ رہے تھے اور یہ گویا کہہ رہے تھے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کرتا ہے، کسی گناہ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے بچ جاتا ہے،
تو اللہ اس کو 2 جنت عطا کرے گا، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریمہ پڑھی، حضرت عمر فاروق خاموش ہوئے، اور اس کے بعد قبر سے آواز آتی ہے، اے عمر اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں، اللہ نے مجھے 2 جنتیں دے دی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے، بولو بھائی، گناہ سے بچ گیا تھا، گناہ سے اجتناب کیا، پرہیز کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر گناہ کرنے کا دل چاہے، اور ہر ایک کا دل چاہتا ہے، ہر ایک کے دل میں بات آتی ہے، اس لیے کہ ہم انبیاء نہیں ہیں، گناہ کا دل میں، گناہ کی بات کا دل میں آنا، کسی چیز کو دیکھا، گناہ کا جذبہ پیدا ہوا، دل میں بات آئی، میرے عزیز بھائیوں یہ اتنی بری نہیں ہے جتنی کہ ہم اس گناہ کو کر لیتے ہیں، یہ برا ہے، اور یہ سراسر برا ہے، سراسر برا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ماں نہیں دیکھ رہی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا باپ نہیں دیکھ رہا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم کمرے کے اندر بند ہیں، کمرہ چاروں طرف سے پیک ہے، یہاں پر کسی کی رسائی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت یہ تصور کر لیا کرو، اور اس وقت یہ سوچ لیا کرو، ساری دنیا نے آنکھیں بند کر لی ہیں، ساری دنیا چادر تان کر سو رہی ہے، رات کا اندھیرا اور سناٹا ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی ذی روح انسان نہیں ہے، لیکن میرا رب ہر جگہ موجود ہے، میرا رب ہر جگہ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ ہر جگہ ہے۔ گناہ کے وقت انسان یہ تصور کر لے، میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ ہر اس جگہ ہے، ہر اس موقع پر ہے، ہر لمحے اور گھڑی اور رات اور دن میں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو، تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم 2 نہیں ہو، تم 3 ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم 4 نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے، گناہ چھوڑنا آسان ہے، گناہ چھوڑنا آسان ہے۔ اللہ ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری توحید کو مضبوط فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید سیکھنے کے لیے، اللہ نے توحید کا درس پڑھنے کے لیے ہمارے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے اللہ کی قوت کو سمجھایا، ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کو سمجھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھایا، اللہ کی وحدانیت کو سمجھایا، اللہ ایک ہے، جا جا کر دعوت دی۔ قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھوں، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو کیسے سمجھایا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہم نے آپ کو اپنا پیغمبر بنایا ہے، نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، جاؤ تمہارا کام لوگوں تک دعوت پہنچانا ہے، لوگوں تک دین پہنچانا ہے، ہماری توحید کو پہنچانا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے دل میں بھی یہ خیال ہو کہ دنیا کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں جا کر اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانا ہے، اللہ کی توحید گھر گھر جا کر سکھانا ہے، جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک ہماری رسائی ہو، وہاں تک پہنچ کر اللہ کی توحید کا سبق لوگوں کو سکھانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اے ابراہیم جاؤ، تمہارے زمانے میں ایک ظالم اور کافر اور مشرک بادشاہ ہے، جاؤ اس کو دعوت دو، جس کا نام مفسرین نے، محدثین نے نمرود بتایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے اور جا کر دعوت دی، اے نمرود تو بادشاہ تو ہے لیکن تو خدا نہیں ہو سکتا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جا کر دعوت دی، تو خدا نہیں ہو سکتا ہے، خدا وہ ہے، اللہ وہ ہے، الہ وہ ہے جو مارتا ہو، جو جلاتا ہو، جو زندگی دیتا ہو، جو موت دیتا ہو، اللہ وہ ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، میرا رب وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو انسان کو موت بھی دیتا ہے اور جو انسان کو زندگی بھی دیتا ہے۔ بتاؤ کوئی موت دے سکتا ہے؟ کوئی زندگی دے سکتا ہے؟
نہیں دے سکتا نا، لیکن جس کی عقل خراب ہو جائے اس کے لیے کیا کرے۔ نمرود کہتا ہے اے ابراہیم اگر خدا ہونے کی یہی ڈیفینیشن اور تعریف ہے، اگر تمہارا خدا یہی کرتا ہے تو یہ عمل تو میں بھی کرنے پر قادر ہوں، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کہا انا احیی و امید، میں مار بھی سکتا ہوں اور میں زندہ بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 2 آدمیوں کو بلایا، 2 قیدیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں ایک سے کہا جلاد کو بلاؤ۔ جلاد کو بلایا گیا اور جلاد کو بلا کر کہا کہ اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دو۔ بادشاہ کا حکم تھا، ظالم بادشاہ ہے، جلاد نے حکم کی تعمیل کی اور جو ہے اس بے قصور اور بے گناہ آدمی کی گردن کو اس کے بدن سے جدا کر دیا گیا۔ دوسرے کو قید خانے سے بلایا جبکہ وہ قصوروار بھی تھا، اور اس سے یہ کہا کہ جاؤ ہم نے تم کو آزاد کر دیا، آج سے تمہارے اوپر کوئی قید و بند کی مشقت نہیں، جیل کھانے کی سلاخوں کے پیچھے رہنے کی تم کو کوئی ضرورت نہیں، ہم نے تم کو آزاد کر دیا، ہم نے تم کو چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگ گئے کہ ابراہیم دیکھو، میں نے ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور ایک کو میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، بتاؤ میں خدا اور رب ہوں کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھنڈی سانس لی، اور ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ بادشاہت کا جو خمار ہے وہ عقل پر زیادہ چھایا ہوا ہے، اس لیے کہ مارنا کس کو کہتے ہیں، زندہ کرنا کس کو کہتے ہیں، موت دینا کس کو کہتے ہیں، زندہ کرنا کس کو کہتے ہیں، موت اور حیات کا مالک ہونا کس کو کہتے ہیں، وجود سے عدم اور عدم سے وجود کرنا کس کو کہتے ہیں، اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت موٹی سی مثال اس کے سامنے پیش کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی اگر تو خدا ہے، اگر تو الہ اور معبود ہے تو میرے رب کی طاقت یہ ہے، میرے رب کی قوت یہ ہے کہ میرا رب روزانہ سورج کو کہاں سے نکالتا ہے؟ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تیرے پاس اتنی قوت اور طاقت ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر بتا دیجئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مغرب سے نکال کر بتا دیجئے۔ اب اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، اس کے پاس یہ قوت نہیں ہے کہ وہ سورج کو ادھر کے بجائے ادھر سے نکال دے، ایسا وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے پاس اس کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوئی، لاجواب ہو گیا، فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا، کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ آدمی کو کوئی بات سننی ہو تو عبرت کی نظر سے سنیں، اعتراض کی نظر سے نہ سنیں۔ کس کی نظر سے سنیں؟ عبرت کی نگاہ سے دیکھے، اعتراض کی نگاہ سے نہ دیکھے، اس لیے کہ اعتراض کی نگاہ سے اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ کہنے والا کوئی بھی ہو، کرنے والا کوئی بھی ہو، اعتراض کی نظر سے اگر کوئی دیکھتا ہے یا کوئی کرتا ہے یا کوئی سنتا ہے تو اس کو نفع اور فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کرنے والا کوئی بھی ہو، کہنے والا کوئی بھی ہو، اگر انسان عبرت کی نظر سے دیکھتا ہے اور عبرت کی نظر سے سنتا ہے تو اس کو نفع ضرور ہوتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جماعت کے ساتھیوں کو لے کر جا رہے تھے، اور حضرت نے دیکھا کہ وہاں پر ایک خنزیر ہے جو نجس العین جس کو قرآن کہتا ہے، بالکل ناپاک ہے، جس کا کھانا حرام، جس کا جو ہے استعمال کرنا حرام، نجس العین قرآن اس کو کہتا ہے۔ حضرت نے تمام ساتھیوں کو روکا، اور روکنے کے بعد کہا کہ بتاؤ اس کا بھی کوئی فائدہ ہے، یہ بھی کوئی نفع بخش مخلوق ہے؟ تمام ساتھیوں نے کہا کہ حضرت یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، یہ تو نجیس العین ہے، یہ تو موٹی سی بات ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا استعمال حرام ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تمہاری اعتراض کی نگاہ ہے، یہ تمہاری اعتراض کی نظر ہے، اگر تم عبرت کی نگاہ سے دیکھتے، اگر تم عبرت کی نظر سے دیکھتے تو اس خنزیر کے اندر بھی تم کو سبق حاصل کرنے کا موقع ملتا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا، تم عبرت کی نظر سے دیکھو، اس نے بھی ہم کو ایک سبق سکھایا ہے، اس نے بھی ہم کو ایک درس دیا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی صفت ہے کہ اگر انسان اس کو اخذ کر لے، انسان اس کو استعمال کرے، انسان اس پر عمل کرے تو سمجھو کہ اس نے گویا حدیث پر عمل کیا ہے۔ کیا صفت ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ شام کو جلدی سو جاتا ہے لیکن صبح جلدی بیدار ہو کر اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاتا ہے،
اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ حدیث میں ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ انسان نماز فجر پڑھنے کے بعد میں آرام نہ کرے، سوئے نہیں، بلکہ اپنے رزق کی تلاش میں نکل جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب کو اور ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کو اور ابراہیم علیہ السلام کے اس پیغام کو اعتراض کی نظر سے دیکھا تھا، عبرت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے مراحل ایسے کہ جن میں انہوں نے دعوت پیش کی اور جن میں انہوں نے اللہ کی توحید کو سمجھایا، اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ ایک مختصر سا اور ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک موقع ایسا آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اللہ کی توحید سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید سمجھائی اور سب کو بلایا، سب کو اکٹھا کیا۔ جب سارے لوگ آ گئے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، رات کا وقت تھا، رات کا سناٹا تھا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، ستاروں کی روشنی ہے، قمقموں کی طرح خوبصورت روشنی دنیا والوں کو دے رہے ہیں اور دنیا کو منور کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ کیا کہا؟ یہ میرا رب ہے۔ آپ کو سمجھا دوں اور بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر اس زمانے میں کیا، کسی بھی زمانے میں، اس لیے کہ نبی ہیں، نبی کی طرح توحید کسی کی مضبوط نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کہا یہ شرک نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے ہیں، یہ مانتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس مضبوط توحید ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے کہ یہ میرا رب ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی توحید پر اعتراض کیا جائے، ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو کمزور سمجھا جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی توحید بہت مضبوط تھی، لیکن لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، حکمت تھی سمجھانے میں۔ اور اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ ستارے غائب ہو گئے اور وہ ستارے چھپ گئے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی لا احب الافلین، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ ایسا کمزور جو نکلے اور ڈوب جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی۔ اگر ڈائریکٹر ان کو دعوت دیتے ہیں تو نمرود ناراض ہوتا ہے، قوم ناراض ہوتی ہے۔ دوسرا موقع اور دوسرا مرحلہ حکمت سے سمجھانے کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں، ستاروں کو دیکھو، یہ کتنے خوبصورت ہیں، یہ ہمارے رب ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں۔ سارے لوگ خوش ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات اور ہماری بات ملتی جھلتی ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ڈوب رہے ہیں، ڈوبنے والے خدا نہیں ہو سکتے ہیں، ڈوبنے والے رب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد کسی موقع پر پھر جمع کیا، اس وقت آسمان پر چاند نظر آیا، ستارے بھی تھے، چاند بھی تھا۔ چاند اپنی روشنی سے، میٹھی میٹھی روشنی سے دنیا والوں کو نفع اور فائدہ پہنچا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، اس لیے کہ ستاروں سے بڑا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین اور جمیل ہے، یہ ہمارا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھاتے، ابراہیم علیہ السلام یہ دکھا رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن چاند بھی میرے بھائیوں مخلوق ہے، اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ چاند اللہ کا محتاج ہے، ستارے اللہ کے محتاج ہیں، سورج اللہ کا محتاج ہے، رات بنانے والے اللہ ہیں، دن بنانے والے اللہ ہیں۔ چاند اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، سورج اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ چاند غائب ہونے لگ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی غائب ہونے والا ہے، یہ بھی ختم ہونے والا ہے، یہ بھی ڈوبنے والا ہے۔ میرا رب ڈوبنے والا نہیں ہو سکتا ہے، میرا رب ختم ہونے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم الحی القیوم۔ میرا رب تو وہ ہے جس پر نیند طاری نہ ہو،
اونگ طاری نہ ہو، جس پر موت طاری نہ ہو، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سارا ملک اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، میرا رب تو وہ ہے۔ چاند بھی ڈوب گیا، چاند کی بھی انتہا ہے، چاند بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد دن نکلتا ہے، سورج غروب ہوتا، سورج نکلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ ہذا ربی ہذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ اور چاند کی بھی ایک روشنی کی حد تھی، سورج چاند ستاروں کی روشنی کی بھی ایک حد تھی، لیکن یہ تو سورج ہے، اس کی تو سب سے بڑی روشنی ہے، یہ سب سے بڑا ہے، لہذا یہ ہمارا رب ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، سورج کو بھی تو زوال ہے نا، سورج کو بھی تو زوال ہے نا، بلکہ ابھی تو چڑھتا ہے اور کہا کہ زوال ہو رہا ہے، بات سمجھ گئے؟ ابھی تو غائب نہیں ہوا ہے، لیکن چڑھتا ہے، اور چڑھنے کے بعد میں وہ بھی جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے وہ بھی سایہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے وہ بھی سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کی وہ بھی حمد و ثنا اور تعریف کرتا ہے۔ جب سورج بھی غائب ہو گیا تو کہا کہ یہ ہمارے رب نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے رب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے مرحلے پر قرآن کریم میں نقشہ کھینچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، اب کھلم کھلا سمجھایا۔ یاد کرو اس وقت کو، اذ قال ابراہیم لابیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ بت کیا ہیں، یہ بت کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیا ہیں؟ کوئی طاقت ان کی نہیں ہے، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیوں تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو؟ میرے بھائیوں، اللہ کی توحید کو کھلم کھلا بیان کرنا تھا، برسر عام بیان کرنا تھا، علانیہ طور پر بیان کرنا تھا۔ ساری قوم مخالف ہو گئی، گھرانہ مخالف، ماں باپ مخالف، ساری قوم مخالف ہو گئی، اور سب نے میرے عزیز بھائیوں ایک میٹنگ اور ایک مشورہ کیا، ایک مشورہ کیا، اور مشورے میں کیا طے ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، برسر عام ان کو لایا جائے۔ اور یہ فیصلہ طے ہو گیا۔ نمرود بادشاہ نے حکم فرما دیا کہ جاؤ سب لوگ لکڑیاں جمع کرو، جلاون اور ایندھن جمع کرو۔ سارے لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ اب آپ سوچئے کہ کتنے سارے لوگ ہوں گے، اور حاکم کا فیصلہ ہے اور حاکم کا حکم ہے، کتنے لوگ رہے ہوں گے؟ جنگل میں چلے گئے، سب لوگ لکڑیاں لا رہے چن چن کر۔ اور کتنے دن تک یہ سلسلہ چلا؟ 1 مہینے تک، مکمل 1 مہینے تک لکڑی اور جلاون کا اجتماع ہوا، اکٹھا کرنا ہوا، جمع کرنا ہوا، اور اس کے بعد آگ جلائی گئی، اور آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا مشورہ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کوئی چارہ کار ان کے پاس نہیں تھا، اس لیے کہ آگ کی صفت ذکر کی گئی کہ جب آسمان کے اوپر آگ جا رہی تھی اور اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تھا تو وہ پرندہ کباب بن کر اس کے اندر گر جاتا تھا، راکھ اور خاک ہو جاتا تھا۔ اب ڈالا کیسے جائے؟ اتنی خطرناک آگ، اس کے قریب جائے کون؟ کسی کی ہمت نہیں۔ شیطان آیا اور تدبیر پیش کی کہ گوفن لو، ایک منجنیق لو، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالو اور آگ کے اندر پھینک دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اگر ہم لوگ آگ کے اندر انگلی ڈالتے ہیں تو جلتے ہیں کہ نہیں جلتے ہیں؟ جلتے ہیں نا بھائی۔ پانی کے اندر ڈبونے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ آسمانوں سے پانی کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ زمین سے چارہ اور گھاس کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے۔ اسی اللہ کا حکم ہوا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی زیادہ ٹھنڈی نہ ہو کہ جیسے گرمی سے آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، تیری تپش سے جیسے آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، تیری ٹھنڈک سے ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اب اللہ کا حکم ہو رہا آگ ٹھنڈی نہیں ہو، ایسا ہوئے؟ ایسا ہوئے بھائی؟ ایسا نہیں ہوئے۔ اللہ کا حکم تھا، آگ کو ٹھنڈا ہونا پڑا، اور اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ آج ایسی لگا دی جائے تو میرے عزیز بھائیو ایسی کے اندر وہ آرام نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر آرام ملا تھا۔
ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے سوال پوچھا کہ ابراہیم آگ کے اندر کیسے لگا، آگ کے اندر کیسا مزہ آیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ارے تم حال پوچھتے ہو، آگ کے اندر 7 دن رہا، لیکن 7 دنوں میں جو راحت، جو سکون اور جو مزہ آیا ہے وہ زندگی کے اندر کبھی نہیں آیا۔ میرے عزیز بھائیو، طاقت قوت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی کرنی چاہیے۔ آگ کے اندر جس نے جلانے کی صلاحیت رکھی ہے وہی اللہ اس کو ٹھنڈی کرنے پر قادر ہے۔ جو اللہ آسمان کو بناتا ہے، زمین کو بنایا ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید، وہی اللہ ان آسمان زمینوں کو لپیٹ کر رکھ دے گا۔ اس لیے میرا عزیز بھائیو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ہماری اس مجلس کا مقصد اور ہمارے علماء کرام کے بیانات کا مقصد یہی ہے کہ جب دل میں خوف آئے گا، دل کی اصلاح ہوگی، دل میں اللہ کے رسول کی محبت آئے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے اعمال کرنے کیا ہو جائیں گے؟ آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہی گئی اور سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور میں نے مفتی صاحب کی کئی ساری منٹ زیادہ لے لی ہیں، مفتی صاحب سے میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو کامیابی عطا فرمائیں، اور ہمارے حضرت میں دعا کرتا ہوں، ہم سب دعا کرتے ہیں، ہم سب ان کے بچوں کی طرح ہیں، اور ہمارے وہ مرشد اور ہمارے وہ رہبر اور رہنما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیں، جو دین کا کام وہ کر رہے ہیں انہیں قبول فرمائیں، مزید اور دین کے کام اللہ تعالیٰ ان سے لے، اور اللہ ان کی عمر کو عافیت کے ساتھ دراز فرمائیں، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔